الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی کیسے، قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اس سوال کا جواب ہمیں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کے ساتھ، بہت خوبصورت، بہت پیارے وعدے۔ ان میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جو پاکیزہ زندگی کے حوالے سے ہے۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یہ آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے گا یعنی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور ہو وہ مومن، فلنحيينه، تو ہم اسے زندگی دیں گے۔ کون سی زندگی؟ حیاۃ طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ایسے لوگوں کو ہم ان کو جزا دیں گے، اجرہم، ان کے اجر دیں گے، یعنی جزا کے طور پر ان کو اجر دیں گے، بِأَحْسَنٍ، بہترین کے ساتھ، ما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے۔ اب اس آیت کے 3-4 حصے ہیں، آپ ان پہ ذرا غور کیجئے گا۔ پہلی بات ہے کہ من عمل صالحا وهو مؤمن، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہو۔ اب ایمان کے ساتھ نیک عمل قبول ہے، اگر ایمان نہ ہو تو نیک عمل مقبول نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافر، تو پھر کافروں کے نیک عمل کا کیا ہے؟ تو کافروں کے نیک عمل کا، کافروں کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہم وہ کریں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد ایک بار جی اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہم بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کر لیا، یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچان لیا، ہم نے اپنے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور کر کے اللہ کو پہچان لیا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو ہم ان تمام نعمتوں کا ایک طرح سے شکر ادا کر لیتے ہیں، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ ہمارے جو اعمال نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صلہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے نیک اعمال کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، ان کے صلے کو آخرت تک لے جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا صلہ دے گا۔ اب جو کافر ایمان نہیں لاتا تو گویا وہ اپنی آنکھوں سے خدا کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا، اپنے دل و دماغ سے اللہ کو نہیں پہچانتا، اپنے کانوں سے سب سنتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں بات کو نہیں سنتا اور اس پر غور نہیں کرتا، تو گویا وہ ان ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے اسے دے رکھی ہیں، اور دنیا میں جو کچھ بھی اللہ اسے دیتا ہے، اچھا جو بھی اسے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اعمال کا بدلہ بنا دیتا ہے اس کے لیے۔ اور آپ اس پہ غور کریں کہ ہماری آنکھوں کی نعمتوں کی کتنی بڑی قیمت ہے، ہمارے ہاتھوں کی نعمتوں کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو میں بہرا کر دوں گا اور میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، تو کیا آپ اسے کرنے دیں گے؟ تو یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ گویا ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ ایمان جب لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہر عمل کا اس کو اجر دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور جو ایمان نہیں لاتا، اس کے کسی اچھے عمل کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ اسے دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہمیں قرآن حکیم میں ایک جگہ پر کچھ اس طرح سے ملتی ہے۔ سورہ احقاف میں فرمایا گیا
کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، واستمتعتم بہا، اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، فالیوم، تو آج کے دن، تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی، عذاب الہون، تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس کے بدلے میں کہ جو تکبر تم زمین میں کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، وبما کنتم تفسقون، اور جو فسق، جو نافرمانیاں تم نے کی۔ تو دیکھیں فرمایا گیا کہ جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو پہلی بات ہم نے یہ مطالعہ کی کہ ایمان، عمل صالح، دو چیزیں، یعنی عمل صالح تبھی مقبول ہے جب ایمان اس کے ساتھ ہو۔ ہم قرآن میں کئی جگہ پڑھتے ہیں نا، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ تو گویا ایمان دل کی دنیا کو پاک کرتا ہے، صاف ستھرا بناتا ہے، اور پھر اس پاکیزہ بیج سے اچھے عمل کا درخت، اچھے عمل جو پھل کی صورت میں وہ نکلتے ہیں۔ تو جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب اس دنیا میں کام کی تقسیم کار اور فطری ذمہ داریوں کی بنا پر مرد کو اس دنیا میں عورت پر فوقیت حاصل ہے، ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، مگر اخروی اجر کے لحاظ سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں جو میرٹ ہے، معیار ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر کوئی عورت ایمان اور عمل صالح میں اپنے خاوند سے، بھائی سے، اپنے باپ سے آگے نکل جاتی ہے تو اس کا مرتبہ، اس کا جو وہاں پہ پوزیشن ہے، وہ اسی میرٹ کے مطابق متعین ہوگی۔ مرد ہونا یا عورت ہونا، اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں جو میرٹ ہے گریڈز کے لیے، درجے کے لیے، وہ ایمان اور عمل صالح کا میرٹ ہے۔ یہ آخرت کی بات ہے۔ اور دنیا میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ زندگی سے یہاں کیا مراد ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سچائی اور دیانت اور پرہیزگاری اگر کوئی انسان اختیار کرے، کوئی شخص اختیار کرے، تو آخرت چاہے بن جاتی ہو مگر دنیا اس سے بگڑ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ محض آخرت ہی نہیں بنتی بلکہ دنیا بھی بنتی ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ایماندار ہوتے ہیں، پاک باز ہوتے ہیں، اپنے معاملات کے کھرے ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی بھی بے ایمان اور بدعمل لوگوں کی نسبتاً بہت بہتر رہتی ہے۔ جو ساکھ اور سچی عزت ایسے لوگوں کو ان کی بے داغ سیرت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، وہ کبھی دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو صاف ستھری اور پاکیزہ کامیابیاں انہیں حاصل ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی جن کی ہر کامیابی گندے اور گھناؤنے طریقوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے دل کے اطمینان اور ضمیر کی جس ٹھنڈک سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے فاسق اور فاجر لوگ کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارا دل، فرمایا گیا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اب جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی وہ پاکیزہ ہوگا، وہ صاف ستھرا ہوگا اور وہ مطمئن ہوگا، اور جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی وہ مشکلات کا مجموعہ ہوگا، پریشانیوں کا، خوف کا، حرص کا، ہوس کا، اور بہت سارے اخلاقی بیماریوں کا، چونکہ اس میں رب نہیں ہوتا۔ یہ پاکیزہ زندگی کی ابتدا ہے جو دل سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اگر دل میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے۔ اور جب یہ مقصد سے ہٹی ہوئی ہوگی اور اپنے پیدا کرنے والے سے دوری ہوگی دل کے اندر، تو یہ جس شکل میں بھی ہوگی، یہ ڈر پیدا کرے گی، یہ حرص پیدا کرے گی، ہوس پیدا کرے گی، یہ ظلم پیدا کرے گی، یہ بے چینی پیدا کرے گی، یہ پاکیزگی پیدا نہیں کر سکتی۔
اور خالق کا اپنے اللہ کا قرب جیسا بھی ہو وہ اس خوف سے، اس حرص سے، اس ہوس سے، اس ظلم، فسق و فجور اور بے چینی سے انسان کو نجات دے گا۔ پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف جو زندگی بھی ہوگی وہ کبھی اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، خوشی والی پاکیزہ زندگی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پیسے زیادہ ہونے سے زندگی پاکیزہ ہوگی تو ایسا نہیں ہے، یا شہرت ہو جائے تو زندگی اچھی ہو جائے گی، یا اقتدار مل جائے تو زندگی اچھی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے بس ایک ہی چیز ہے جو بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح یعنی نیک عمل کرے اور ایمان والا ہو، تبھی اس کی زندگی پاکیزہ ہو سکتی۔ تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو اس پر اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب و سنت کی تابعداری کے ماتحت نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں اس دنیا میں بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس بار اس حصے کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ دنیا میں دیکھیں کیسی پاکیزہ زندگی میں کیسی کیسی چیزیں ہیں، پاک اور حلال روزی ہے، قناعت ہے، سعادت ہے، پاکیزگی ہے، عبادتوں کا لطف ہے، دلوں کا اطمینان ہے، اطاعت کا مزہ ہے، ٹھنڈک ہے سینے کی، کشادگی ہے سینے کی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایمان اور عمل صالح، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو عطا ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ حدیث جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ مومن کے لیے سب خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اسے خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اجر ہے۔ گویا مومن کے ہر لمحے میں اس کی آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کو بھی اللہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے کمپنسیٹ کرتا ہے۔ اور یہ احساس کہ اسے سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ ظاہر آپ کو پتا ہو کہ مجھے ہر وقت میرے لیے کچھ کریڈٹ ہو رہا ہے جو مجھے ملے گا کبھی، اور آپ کو یقین ہو تو اس سے آپ کو اطمینان، دل کا اطمینان اور دل کی پاکیزگی اور سکون اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان کے دل کی اس پاکیزگی، سکون اور اطمینان کا اندازہ وہ لوگ کبھی نہیں کر سکتے جو ایمان کی قوت اور اس کی حلاوت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ تو یہ صلہ ہے اس دنیا میں۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کو پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ مومن کو کبھی کوئی دکھ نہیں ملے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا خیر و شر، دنیا خوشی اور غموں کا مجموعہ ہے، جو کافر کی زندگی میں بھی آتے ہیں اور مسلم کی زندگی میں بھی آتے ہیں، مومن کی زندگی میں بھی آتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ مومن کے لیے یہ ساری چیزیں آزمائش ہوتی ہیں۔ اگر دکھ ہے، پریشانی ہے، تو اسے معلوم ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صلہ ضرور دے گا۔ اس کو یقین ہوتا ہے اس کے ایمان کی بنا پر، بخلاف اس کے جو کافر کو، فاجر کو اگر ایسی کوئی مشکل پیش آتی ہے، بیماریاں ہیں، کیا کچھ ہے، تو اس کے لیے تسلی کا کوئی سامان نہیں ہوتا، وہ عقل و ہوش کھو بیٹھتا ہے، خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ اور اگر اس کو فراخی اور عیش بھی نصیب ہو تو اس کو زیادتی کی حرص کسی وقت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے پھر بھی مال بڑھانے کی حرص اسے کبھی چین نہیں لینے دیتی۔ اور جب دل میں حرص ہو تو پھر سکون و اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر زندگی اطمینان والی پاکیزہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی کا پر لطف ہونا ظاہر ہی ہے، کیونکہ بلا ضرورت مال بڑھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی، اور یہ حرص ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں پریشان رکھتی ہے۔ تو دیکھیں، خوشی ہو یا غم ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ وہ حیات طیبہ ہے جو مومن کو دنیا میں نقد ملتی ہے۔ اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف جائیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کے دو مفہوم ہیں، اور آخرت میں ہم ان کو جزا دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو وہ کرتے تھے اس سے بہتر۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے جو اس ترجمے میں لکھا ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے اس میں سے بہترین اعمال کے مطابق، یعنی انسان اچھے اعمال کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ اونچا مقام عطا کریں گے جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ تو کتنا بڑا کرم ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ تو اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح اس کا وہ رستہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا، کوئی شہرت، کوئی اقتدار، کوئی دولت اس کو گارنٹی نہیں کرتی۔ اس کو اگر کوئی چیز گارنٹی کرتی ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی کتاب و سنت کا تابعدار ہو جائے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کرے۔ اب ایک بار پھر دیکھ لیں اس کا خلاصہ کہ جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی، اور آخرت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا جو اخروی درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اس میرٹ کی بنیاد پہ طے ہونا ہے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ۔ اور دنیا میں پاکیزہ زندگی ان کو دی جائے گی، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو جزا دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے انہی پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔